एक अंडे का सदका, मुझे इस अमल ने 50 लाख का मालिक बना दिया। गरीब लोग फौरन इस अमल को जल्दी जल्दी कर लें, कहीं देर ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से ये राज मुझे मिला है, बड़ी मुश्किल से ये अमल मुझे मिला है। एक अंडे का सदका दे दो, फिर लाखों नहीं करोड़ों मिलेंगे। मेरा अल्लाह इतना अता करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जो भी दिल की नेक तमन्ना होगी, परेशानी होगी, फौरन अल्लाह ताला पूरी कर देगा। सिर्फ एक अंडे का सदका। अगर आपने सब वजीफे, सब अमल कर लिए हैं, अमल वजीफे कर कर के थक चुके हैं, इंतज़ार नहीं होता, माला माल होना चाहते हैं, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए पाना चाहते हैं, तो आज मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक एक अंडे का सदका दे दो। मुझे इस अमल ने तो 50 लाख का मालिक बना दिया है। जो भाई, जो बहन कमेंट करके कहती हैं कि कोई ऐसा अमल बताएं, कि कार बता दें, कोई ऐसा वजीफा बता दें जिसका असर फौरन होता हो, हमसे इंतज़ार नहीं होता, महीने का इंतज़ार नहीं होता, दिनों का इंतज़ार नहीं होता, कोई ऐसा अमल बताएं जो हम उस दिन करें और फौरन इसी दिन काम हो जाए। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये अमल ऐसा ही है, इसका असर बहुत तेज है। एक अंडे का सदका देते ही फौरन अल्लाह ताला का मौजज़ा देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। या आपने अंडे का सदका देने से पहले कुछ वज़ाइफ हैं, कुछ अमल हैं जो करने हैं। जैसा मैं बताऊंगी वैसे ही आपने करना है। इस अमल को, इस वजीफे को करने के बाद जिस तरीके से मैं बताऊंगी, इसी तरीके के साथ आपने एक अंडे का सदका दे देना है। फिर इंशाल्लाह 10 करोड़ भी मांगोगे तो मेरा अल्लाह 100 करोड़ आपको अता करेगा। सर के ऊपर बहुत कर्जा है। कुछ भाई, कुछ बहनें हमें कमेंट करके कहती हैं कि सर के ऊपर बहुत कर्जा है, दिन ब दिन कर्जा बढ़ता जा रहा है। कोई ऐसा अमल बताएं, कोई ऐसा वजीफा बताएं, कोई ऐसा काम बताएं जो हम कर लें और हमारे रिस्क के अंदर बरकत आना शुरू हो जाए, रिस्क के हलाल वाफिर मिकदार में आना शुरू हो जाए, ताकि हमें परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमारे सर के ऊपर जो कर्जा है, हम कर्जा उतार सकें। हमारी परेशानी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, रिस्क की तंगी बढ़ती जा रही है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परेशान होने की जरूरत नहीं। आज आपने 5 मिनट का टाइम निकालकर, जो भाई, जो बहन 5 मिनट का टाइम निकालकर इस वीडियो को एंड तक देख लें, इंशाल्लाह वो माला माल होगा। फिर वो लाखों मांगेंगे तो मेरा अल्लाह उसे करोड़ों अता करेगा। क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर ऐसे राज बताने वाली हूँ जिस राज का किसी को पता नहीं। अगर आपने 5 मिनट का वक्त निकालकर इस वीडियो को मुकम्मल देख लिया, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आप करोड़पति बन जाएंगे। अगर आपका अपना घर नहीं तो इस अमल को करने के बाद अपना घर बन जाएगा। अगर आपका बैंक बैलेंस नहीं है तो इस अमल को करने के बाद आपका बैंक बैलेंस हो जाएगा। पास गाड़ी नहीं है तो गाड़ी लेना चाहते हैं, इस अमल को करने के बाद आप अपनी गाड़ी जरूर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये अमल कोई आम नहीं, ये कोई आम वजीफा नहीं, बहुत ही पावरफुल वजीफा है, बहुत ही अमल वाला। इस अमल का किसी को पता है, किसी को पता है। जो मेरे भाई बहन गरीब हैं वो फौरन इस अमल को करें, उनकी परेशानी फौरन खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात है कि आपने यकीन के साथ करना है। यकीन बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप लोग यकीन के साथ नहीं करते, यकीन नहीं रखते, इसलिए तो आपका कोई भी वजीफा काम नहीं आता। आपने जब ये अमल करना है तो अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर मुकम्मल यकीन रखते हुए करना है कि मेरी फलां परेशानी है, अल्लाह ताला फौरन दूर कर देगा। जब यकीन के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फौरन अल्लाह ताला का मौजज़ा देखेंगे। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ये कहती हूँ कि आपके घर के अंदर जितनी भी परेशानी, मुसीबतें हैं, बीमारी है, रिस्क के लिए है, औलाद के लिए है, रिश्ते के लिए, या किसी भी किस्म का कोई मसला है, अपना नाम लिखकर, वजूहात लिखकर हमें कमेंट के अंदर बताते हैं। फिर हम अपनी लिस्ट के अंदर आपका नाम, आपकी वजूहात शामिल कर लेते हैं। जब आपका नाम, आपकी वजूहात हम लिख लेते हैं, अल्लाह ताला से आपका नाम लेकर खसूसन दुआ करते हैं कि या अल्लाह इस बंदे की या इस बंदी की
فلاں پریشانی ہے دور فرما دے، رزق کی تنگی دور فرما دے، رزق اتنا عطا کر دے کہ ان کے پاس رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ جائے۔ جو بھی پریشانی آپ بتاتے ہیں ہم آپ کا نام لے کر وجوہات بتا کر اللہ تعالیٰ سے خصوصاً دعا کرتے ہیں۔ جو میرا بھائی یا بہن کمنٹ میں ہم سے دعا کروانا چاہتے ہیں وہ کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور جو بھی عمل جو بھی وظیفہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اجازت لینا بہت ضروری ہے۔ اس عمل کو، اس پاورفل عمل کو اجازت صرف اس بھائی یا اس بہن کو ہے جو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے، کمنٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھے گا، اس کو اس عمل کی اجازت ہے۔ اور میں اپنے بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اس سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگر آج آپ کسی کا بھلا کریں گے تو کل کو آپ کا بھی کوئی ضرور بھلا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب بنا وقت ضائع کیے آپ عمل کی طرف چلیں، وظیفے کی طرف۔ اب ذرا غور سے سن لیں، ویڈیو کو دیکھیں، ویڈیو کو کہیں سے سکپ مت کیجیے گا۔ جب آپ ویڈیو کاٹ کر کے دیکھتے ہیں تو ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں، آپ کو اچھے طریقے سے عمل کی سمجھ نہیں آتی، پھر اچھے طریقے سے وظیفے کی سمجھ نہیں آتی، پھر ہمیں کمنٹ میں پوچھتے ہیں کہ یہ فلاں وظیفہ، یہ فلاں عمل ٹھیک نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اور ویڈیو کو سکپ کر کے مت دیکھنا، ویڈیو اینڈ تک دیکھ لینا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ 5 منٹ کا وقت نکال کر اینڈ تک دیکھ لیں گے تو کچھ نہیں جائے گا، فائدہ ہی ہوگا۔ جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ میں آپ کو بتا دوں، کچھ بھائی یا کچھ بہنوں کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں، تو پہلے وظیفے کا طریقہ جان لیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارا وظیفہ یا ہمارا کام نہیں ہوا، ہماری پریشانی تو ویسی ہی ہے، ہماری رزق کی تنگی دور نہیں ہوئی، سر کے اوپر قرضہ تو ویسے ہی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، کچھ غلطیاں ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وظیفہ صحیح کرنے کا عمل، صحیح کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے وضو کر کے، باوضو ہو کر کوئی بھی نماز پڑھنے سے پہلے، کوئی بھی نماز نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں نہیں جاتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، تو اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی، آپ کی پریشانی دور نہیں ہوگی۔ جب آپ یہ سب کام کر لیں پھر آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی، آپ کی پریشانی دور نہیں ہوگی۔ جب آپ یہ سب کام کر لیں گے پھر آپ نے جائے نماز کے اوپر بیٹھنا ہے اہتمام کے ساتھ، کسی کے ساتھ بات چیت بالکل نہیں کرنی۔ یہ جو میں عمل بتا رہی ہوں، یہ جو میں وظیفہ بتا رہی ہوں، اس کو کرتے وقت آپ کے آس پاس کوئی نہ ہو، آپ نے کسی کے ساتھ بات چیت بالکل نہیں کرنی۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ کسی کے ساتھ بھی بات چیت کر سکتے ہیں، اور اس بارے میں کسی کو نہیں بتانا کہ میں نے فلاں کام کے لیے یہ عمل کیا ہے، یہ وظیفہ کیا ہے، یا ایک انڈے کا صدقہ دیا ہے۔ جب کسی کو بتا دیں گے تب بھی عمل ٹوٹ جائے گا، مکمل نہیں کام کرے گا۔ تو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے کہ وظیفہ یا عمل کرنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ اب آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے، اور آپ کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں، چاہے آپ جمعے کے دن کر لیں، ہفتے کو کر لیں، کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں، دکان پر، گھر میں، مسجد کے اندر، جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک شرط ہے کہ کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی۔ جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو کوشش کریں کہ اس جگہ پر جا کر بیٹھ جائیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ادھر کوئی نہیں آئے گا، اس جگہ پر بیٹھ جائیں، یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ تو عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف تو آپ کو پتا ہے کہ ہر عمل میں، ہر وظیفے میں کرنی ہے، چاہے 1 مرتبہ پڑھ لیں چاہے 3 مرتبہ۔ یہ جو میں عمل بتا رہی ہوں اس کے اندر آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں ثواب کی نیت سے، اور درود شریف کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے نماز والی پڑھیں چاہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کو آسان لگتی ہو، جو آپ کو آتی ہو وہ پڑھیں۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جب 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، وہ بھی 70 مرتبہ۔
ایک مرتبہ میرے ساتھ ضرور دہرایا کریں، ضرور پڑھا کریں جو یہ عمل میں آپ کو بتاتی ہوں، تاکہ میں آپ کو یاد رہے اور ثواب کا ثواب بھی ملے۔ جب سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب یہ 33 مرتبہ پڑھ لیں، اس کو فوراً آپ نے یہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ جب اس جگہ تک آپ کا عمل ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ نے جو پہلے درود شریف پڑھی تھی وہی دوبارہ پڑھیں 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے کوئی بھی کام جو آپ کروانا چاہتے ہیں، جو جس چیز سے آپ پریشان ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہماری رزق کی تنگی ہے، بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، اولاد کے لیے ہے، اب آپ نے ایک انڈے کا صدقہ دینا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد ایک انڈے کا صدقہ دینا کسی طریقے سے ہے۔ پہلے تو آپ نے یہ عمل کر لیا، عمل آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے ذہن کے اندر وہ بات جو پریشانی ہے، رزق کے لیے ہے، اولاد کے لیے، بیماری کے لیے ہے یا قرض کے لیے، جو بھی پریشانی ہے وہ ذہن کے اندر ارادہ کر کے آپ نے ایک انڈا لینا ہے، اور آپ نے ایک انڈے کو، اگر آپ کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں، کاروبار کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے کاروبار سے انڈا اپنے اوپر وارنا ہے 7 مرتبہ۔ 7 مرتبہ آپ نے انڈے کو ایسے، آپ دکان کے اندر کھڑے ہیں تو ایسے 7 مرتبہ انڈے کو گھمانا ہے۔ اگر آپ بیماری کے لیے کرنا ہے یا آپ اپنے آپ کو صدقہ دینا چاہ رہے ہیں تو اپنے سر کے اوپر سے آپ نے 7 مرتبہ انڈے کو گھمانا ہے۔ 1 2 3 ایسے کر کے 7 مرتبہ آپ نے گھما کر اپنی جو گھر کی چھت ہے، اگر آپ کی دکان ہے، آپ کے گھر میں نہیں ہے، کہیں دور ہے، آپ نے اسی جگہ پر اپنے گھر کی یا اپنی دکان کی چھت کے اوپر اس انڈے کو پھینک دینا ہے۔ یہ سب ذہن کے اندر رکھنا ہے، نیت کر کے آپ نے یہ کام کرنا ہے، یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ میں اس پریشانی کے لیے صدقہ دے رہی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ فوراً آپ کا صدقہ جو آپ دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا کام کر دیں گے، آپ معجزہ دیکھیں گے۔ کچھ بھائی کیا کرتے ہیں کہ ایسے انڈے کا صدقہ دے دیتے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے پتہ نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے دینا ہے، تو اپنے ذہن کے اندر یقین کر کے یہ کام کرنا ہے کہ ایک انڈے کا صدقہ آپ کی قسمت کو بدل کر رکھ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پھر آپ کا جب کام ہو جائے، پھر آپ مجھے خود کمنٹ میں کہیں گے کہ بھائی کہ یہ جو عمل آپ نے بتایا تھا یہ بہت ہی پاورفل تھا، ہمارا فلاں کام ہو گیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے مالا مال کر دیا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کمنٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام تو ضرور لکھ کر جائیں گے۔ جزاک اللہ۔